أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے۔ اس سے قبل پچھلے رکوع میں فرمایا گیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، چٹے بٹے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق، رابطہ، محبت ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ مومن جو ہے، مرد اور عورتیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، معاون ہوتے ہیں۔ اولیاء و بعض، ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ کیا ان کفار مکہ کو یا نہ ماننے والوں کو، منکرین کو، منافقین کو اس سے پہلی قوموں کی خبریں نہیں پہنچی جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی اور سخت عذاب ان پر آیا، جس میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہوا، قوم ابراہیم کا ذکر ہوا، اصحاب مدین کا ذکر ہوا، اور الٹ جانے والی بستیوں کا تذکرہ ہوا جو کہ لوط علیہ السلام کی نبوت کے وقت تھی۔ ان سب کے پاس رسول آئے، ہمارے نشانیاں، دلیلیں، معجزے لے کر آئے، یہ نہ مانے، انکار کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے۔ اپنے عمل کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنے اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو زیادتی نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ آپ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ولی ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، تعلق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ اور ان کے کام کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ کفار اور منافقین کا کام یہ تھا کہ بھلائی کے کاموں سے روکتے تھے، برائی کا حکم کرتے تھے۔ ان کا کام یہ ہے، جب ان میں کلمہ پڑھ لیا، محبوب کی غلامی اختیار کر لی، تو ان کی سرشت بدل گئی۔ اب یہ ان کا کام یہ ہے کہ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کے لیے کسی کو رغبت دلاتے، کسی کو کہتے ہیں، اچھے کام کے لیے کہتے ہیں، یا نہون عن المنکر، برائی سے، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اور پھر یہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ درست طریقے سے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یؤتون الزکوٰۃ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں کھلے دل سے۔ منافقوں کا عالم بتایا گیا تھا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب کچھ دینا پڑے تو ہاتھ کو بند کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں کہ نہ دو تو اچھا ہے، لیکن یہ کھلے دل سے دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اپنی غربت کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کے راہ میں جو دیا جائے وہی کام آنا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کی پیروی کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں، حکم خدا اور رسول کو مانتے ہیں۔ یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول اس کے کی۔ معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی بات مانتا ہے، حکم مانتا ہے، وہی اللہ کا حکم مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کریم علیہ السلام تو کوئی بات کہتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں، لہذا اللہ کے محبوب کا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو حکم مانتے ہیں اللہ رسول کا، وہ رسول کا حکم ماننے سے اللہ کا حکم مانا جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مہربان ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر ضرور رحم فرمائے گا۔ پہلے بھی رحم فرمایا، کرم فرمایا تو ایمان کی دولت نصیب کر دی، پھر اس ایمان کے بدلے میں پھر ان کو اور نعمتیں عطا کرنی ہیں جو ان کے خیال میں بھی نہیں آتی، ایسی نعمتیں دے گا، وہ رحم کرے گا ان پر، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا، اس لیے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، اس پہ ہر کام بے شمار حکمتیں ہیں، کوئی کام اس کا فضول نہیں ہے، جو بھی وہ کرتا ہے، دنیا میں جو کچھ اس نے بنایا، آخرت کے لیے جو کچھ انتظام فرمایا، اور آسمان و زمین ہر شے جو بھی بنائی ہے، انسان بھی حیوان بھی، ہر چیز بنانے میں حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ وہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، اس کے ہر کام پہ، کسی کام پہ اعتراض کرنا جو ہے نا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس حکمتیں کیا ہے۔ ایک مقام پہ آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی کام کو اپنے لیے اچھا سمجھتے لیکن وہ تمہارے بعد اچھا نہیں ہوتا، کبھی تم کسی کام کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو لیکن برا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر یقین کیا جائے اور صبر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں التمس مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمد